السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز بزرگوں اور دوستوں، کل سورہ کہف کی کچھ آیتیں آپ نے سنی، آج 16ویں پارے کی ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ کل کی تراویح میں 16 پارے ہمارے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اسی طرح بقیہ قرآن پاک کو بھی ہمیں صحیح سنانے اور آپ کو صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کل آپ نے یہاں تک تو سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے رب، کیا اس وقت زمین میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اور قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ علم ایک ایسا سمندر ہے کہ کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مجھے بہت زیادہ معلومات ہے یا میں بہت زیادہ جانکاری رکھتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کتنے بڑے علماء اکرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے 36 مسائل پوچھے، ان میں 18 مسائل تقریباً ایسے گزرے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان کے بارے میں میں نہیں جانتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس کا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، نہیں کہا کہ اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ تو یہ عاجزی اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی وہی چیز کی، یعنی اللہ نے جب فرمایا کہ اے موسیٰ اس وقت زمین میں تم سے زیادہ علم والا ایک بندہ ہے، یعنی جو علم تمہارے پاس ہے اس کے علاوہ دوسرا علم ہم نے اسے دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، فوراً کہتے ہیں اے میرے رب مجھے اس بندے کا پتہ بتا، میں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ادا اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور آج ہمارے درمیان اکثر لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ وہ سیکھنا نہیں چاہتے، خود ہی خود ان کے اندر ایسا ایک فکر بنی ہوئی ہے کہ ہم کو معلوم ہے ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ یہ طریقے کو بدلنا ہوگا۔ ہر ایک بندہ جب تک اپنے آپ کو طالب علم نہیں سمجھے گا تب تک کامیابی کی منزلیں وہ طے نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا، اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں راستے میں نکلنا ہے، اب یہ نکلے توشہ لے کر نکلنا ہے، یعنی راستے میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند فرماتے تھے کہ راستے میں جب آپ نکلیں سفر میں تو خود آپ راستے کے سامان لے کر چلیں۔ جیسے آج کل جیسا زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے، لوگ اپنے ساتھ سامان تو نہیں لے جاتے، ویسے کپڑے وغیرہ کی بات نہیں، بلکہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں۔ تو یہ تقویٰ یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں جتنا آپ لے کر جا سکتے ہیں، کیونکہ راستے میں آپ کو چیز حلال ملے نہیں ملے ان باتوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ تو بہتر ہے کہ آدمی یہ لے کر چلے۔ اور جب حج کا بیان آتا ہے دوسرے پارے میں، وہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا۔ اللہ نے فرمایا جب حج کے لیے نکلو تو اپنے ساتھ توشہ بھی لے کر نکلو، وتزودوا، لیکن آگے کیا فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، لیکن یاد رکھو بہترین توشہ اگر تم لے کر جا سکتے ہو تو وہ تقوی ہے۔ سفر میں بھی نکلے ہو تو بہترین توشہ تم اگر کوئی لے کر جا سکتے ہو وہ تقوی ہے۔ تو تقوی اگر کسی کے اندر ہے تو وہی تقوی اسے دوسروں سے مانگنے سے بچاتا ہے، دوسروں کی محتاجی سے بچاتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی جانب جو ہے اس کی توجہ ہوتی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بھنی ہوئی مچھلی لے کر نکلے۔ اب اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ یہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے، جہاں سے یہ ہو جائے زندہ ہو کر نکل جائے، وہیں سے تم کو پتہ ملے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو راستے میں انہیں نیند آ گئی، سو گئے تھوڑی دیر کے لیے، اور حضرت یوشع بن نون وہ دیکھ رہے ہیں اور نبی کو جگانے کی انہوں نے ہمت نہیں کی کہ یہ سو رہے ہیں، ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ ان کو نہیں معلوم کہ جہاں سے مچھلی یہ ہو جائے وہ ہماری منزل ہے۔
تھوڑی دیر بعد موسیٰ علیہ السلام جب جگے پوچھنے لگے کہ سفر میں بڑی تھکان ہوئی ہے، تم وہ مچھلی تو لا کر دو۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، کہنے لگے قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت، جس جگہ پر ہم رکے تھے، ایک جگہ پر ہم جب پہنچے تھے جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں پر تو وہ مچھلی زندہ ہو کر نکل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے آپ یہاں پر غور تو کیجیے، یعنی یہاں پر ایک نقطہ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں، بھنی ہوئی مچھلی ہے لیکن پانی میں زندہ ہو کر چلے جا رہی ہے۔ تو یہ مفسرین ایک نقطہ یہ فرماتے ہیں، وہ پانی میں جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر چلے گئی وہی جگہ تھی جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، یہ بعض کے قول کے مطابق نبی ہیں اکثر، تو جہاں وہ وضو کرے ان کے وضو کے چھینٹے اگر کسی کو مل جائے تو اسے زندگی مل جائے۔ تو آپ دیکھیں ان کا جب یہ حال ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہوگا۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نام، جن کے قدموں سے نکلنے والے قطرے آب حیات کا کام کریں، دنیا میں کہیں آب حیات ملے نہ ملے یہ آب حیات کا کام ضرور کریں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، وہ نبی جہاں وضو کریں وہاں مچھلی نکلے تو پھر اسے زندگی مل جائے، وہاں سے مچھلی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے وہی تو ہماری منزل تھی، یعنی ہم اسی کی تلاش میں نکلے تھے، چلو پیچھے وہی جگہ پر۔ تو پھر قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے وہ اس جگہ پہنچے۔ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ نورانی چہرے والا پورے جسم پر ایک چادر اوڑھے ہوئے بیٹھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم۔ تو ادھر سے جواب کیا آتا ہے، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام یا موسیٰ بن عمران، یعنی وعلیکم السلام اے موسیٰ ابن عمران۔ وہ کہنے لگے ہماری تو کبھی ملاقات ہوئی نہیں، اور آپ میرے والد کا بھی نام جانتے ہیں، میرا بھی جانتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے خضر علیہ السلام کہ جس رب نے تمہیں بھیجا ہے اس رب نے مجھے یہ بھی پتہ بتا دیا۔ خضر علیہ السلام کا مختصر تعارف میں کر دوں، یہ اللہ رب العزت کے اکثر علماء کہتے ہیں نبی ہیں، جو بھی ہیں، اس اختلاف میں نہ پڑتے ہوئے ہم اس کو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں جو زندگی دی ہے وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ آج بھی لوگوں سے ملتے ہیں، آج بھی جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، فرمایا گیا کہ مینا میں مزدلفہ میں جو حاجی ہیں ان میں کچھ خوش نصیب حاجیوں کو یہ ملتے ہیں۔ آج بھی خضر علیہ السلام کی دعا جسے مل جائے اسے بڑی کامیابی بھی ملتی ہے۔ آپ ممبئی کی سرزمین پر مخدوم مہائمی کی بارگاہ کو دیکھیں، مخدوم مہائمی بھی وہ شخصیت ہے کہ جنہیں خضر علیہ السلام سے پڑھنے کا شرف ملا، وہ پڑھایا کرتے تھے۔ اور مخدوم سمنا علیہ رحمہ کچوچا میں ان کو بھی خضر علیہ السلام آ کر پڑھایا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا تو حال یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں خضر علیہ السلام بیٹھتے تھے ان کی مجلس میں۔ اور روایتیں ہیں حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ جو پہلے صدی کے مجدد ہیں، تو وہ ان کا حال یہ تھا کہ جب وہ خلافت کے کام کو انجام دیتے تھے، ان کا جو غلام ہے، ان کا غلام کبھی کبھی دیکھتا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھے ہوئے اور جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک دن غلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی، تمہیں نظر آئے اسی لیے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری ادا پسند ہے۔ ان کا غلام بھی بڑا نیک تھا، تو وہ کہنے لگے وہ خضر علیہ السلام ہے جو کو خلافت کے امور میں میری مدد کے لیے تشریف لاتے۔ تو خضر علیہ السلام جس کی خلافت میں مدد کرتے ہیں تو وہ خلافت کی مثال آج تک نہیں ملتی، یعنی وہ زمانہ کہ جہاں زکوٰۃ لینے والا نہ ملے، تو خضر علیہ السلام جسے دعا دے دیں تو وہ دعا سے وہ بڑا کامیاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ ہے۔ باقی اور بھی روایتیں ہیں جہاں پر خضر علیہ السلام اکثر لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن ان سب کے بھی خضر علیہ السلام کے بھی جان اگر کوئی ہے تو وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کو بھی صدقہ وہاں سے ملا۔ ان کو بھی صدقہ کیا ہے؟ وہ نبی کی شان تو وہ ہے جو فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین،
یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کو اللہ رب العزت مٹی اور پانی کے درمیان گوندا جا رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں آدم کو جب مٹی اور پانی کے درمیان گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو اس نبی کی شان جو ہے بہت ہی بلند ہے. تو ہم فخر کتنا ہی کریں کم ہے کہ بن مانگے اللہ نے اس کو ان امتیوں میں پیدا کیا. آج بھی خضر علیہ السلام امتیوں میں کچھ حضرات کو ملتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی دیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے ملے. اب موسیٰ علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس جو علم ہے میں وہ علم میں سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو خضر علیہ السلام کہنے لگے قال انک لن تستطیع معی صبرا، نہیں آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. یعنی میں جو کام کروں گا، جو اللہ نے علم اسرار علم باطن مجھے دیا ہے، ایک ہوتا ہے علم شریعت. علم شریعت ظاہر پر حکم دیتی ہے. جیسے ظاہر میں اگر کوئی گنہگار ہے تو شریعت کا علم یہ حکم دے گا کہ یہ بندہ گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے. لیکن اس کے باطن کی چیزوں پر شریعت کوئی حکم نہیں لگاتی. اس کے دل میں کیا ہے اس کو جاننے کا علم علم باطن ہے، اور یہ اللہ کے فضل سے کچھ نیک بندوں کو ملتا ہے. تو یہ جیسے بغداد میں ایک بزرگ گزرے حضرت منصور حلاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بغداد کی گلیوں میں کہتے گھومتے تھے انا الحق انا الحق، یعنی میں ہی حق ہوں. یہ کہنا تو کفریہ جملہ ہو گیا نا. تو اس وقت کے سارے علماء سے فتویٰ لیا گیا کہ ایسے کے بارے میں کیا فتویٰ ہے. انہوں نے کہا ایسا شخص واجب القتل ہے. انہیں قتل کیا گیا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم کے ہر حصے سے انا الحق کی آواز آ رہی ہے. تو غوث اعظم بھی جن کے ولایت کا اعتراف کرتے تھے وہ حضرت منصور حلاج علیہ رحمۃ. تو یہ ان کے باطن کی چیز، اس پر شریعت کی کوئی پابندی نہیں آتی. یہ باطن میں وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کی تمام چیزوں سے اللہ رب العزت کی قدرت کا ظہور ہو رہا تھا، یہی ان کا کہنا تھا. بہرحال تو علم باطن حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا. خضر ان کو کیوں کہتے ہیں؟ خضر کا معنی ہوتا ہے ہریالی. جہاں وہ قدم رکھیں وہاں سبزہ اگ جاتا ہے. جیسے سامری نے کیا کیا، وہ پھر کسی موقع پر پہلے پارے کی تفسیر میں آپ بیٹھے ہوں گے تو سنے ہوں گے. سامری نے جبرائیل امین کے گھوڑے کی ٹانگ جہاں گری وہاں کی مٹی اس نے اٹھا لی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ گھوڑا جہاں قدم رکھتا ہے وہاں ہریالی ہو جاتی ہے. تو جبرائیل امین کی شان تو الگ ہے، وہ جہاں ان کا گھوڑا جہاں قدم رکھے وہاں کی مٹی اس کے اندر ہریالی کی تاثیر ہو. تو ان سب کے آقا، ہم سب کے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی. ان کے خادم ہیں جبرائیل امین، ان کا جب یہ حال ہے تو عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں قرآن پاک سے یہ بھی سمجھتے ہوئے چلنا ہے کہ نبی کی شان ہوتی کیا ہے. تو خضر علیہ السلام ان سے کہنے لگے آپ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. چلنے لگے. فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقا، یعنی ایک جگہ پر پہنچے تو وہاں سے کشتی گزر رہی تھی اور خضر علیہ السلام نے کشتی چلانے والے کو روکا. اور یہ تین لوگ تھے، یوشع بن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام. تینوں اس سے کہنے لگے کہ ہمیں بھی اس میں سوار کر لو. اب کشتی چلانے والے نے جب دیکھا کہ یہ بڑے نورانی چہرے والے ہیں اور ان کو دیکھ کر ان کے چہرے کا اثر اس پر پڑ گیا، اور کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگ کہنے لگے ارے اجنبیوں کو کیوں کشتی میں لے رہے ہو، یہ ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں، چور بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ کشتی چلانے والا کہتا ہے کہ نہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانے والے نہیں. اس نے بیٹھایا. جب ان کو کشتی میں بیٹھایا تو کشتی چلانے والے نے ان سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر خوش ہوئے کہ کتنا اچھا آدمی ہے، ایک تو ہمیں مدد بھی کر رہا ہے، ساتھ میں کرایہ بھی ہم سے نہیں لیا. کچھ ہی دور پہنچے اور جب اترنے کی باری آئی خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اس میں پانی آنے لگ گیا. اب کشتی میں اگر سوراخ کر دیا جائے تو کشتی پھر نقصان پہنچے. تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے. کہنے لگے کہ جن لوگوں نے بھلائی کی ہمارے ساتھ آپ ان کی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ اس نے تو ہمارے ساتھ کرایہ بھی نہیں لیا، ہمیں منزل پر پہنچایا بھی، اور آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس وقت پھر خضر علیہ السلام کہنے لگے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، نہیں، میں
اب نہیں آپ سے ایسا کوئی سوال کروں گا، آگے بڑھتے ہیں۔ آگے چلیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک جگہ پر کچھ بچے کھیل کود میں مشغول ہیں، اس میں خضر علیہ السلام نے ایک خوبصورت لڑکے کو پکڑا اور اس کا گلا دبوچ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کہنے لگے قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، کیا آپ ایک بے گناہ کا قتل کرتے ہو؟ یہ کون سی عقل مندی ہے، اس بچے نے کیا گناہ کیا؟ تو پھر وہ کہنے لگے قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ پھر کہنے لگے چلیے آپ اگر قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، کہنے لگے اب آپ کو میں نے پریشان کر دیا ہے، لیکن اب پریشان کا لفظ نہیں یہاں پر کہیں گے، بلکہ وہ کہنے لگے اب آپ کے پاس عذر ہے مجھے الگ کرنے کا۔ نبی کسی کو پریشان نہیں کرتے، بلکہ نبی امتیوں کو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں۔ اور خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندے، اور موسیٰ علیہ السلام، ان کو پریشان کرنا یہ جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ کہنے لگے اب جو ہے میں نے اگر کوئی اور سوال آپ سے کیا تو پھر آپ مجھے الگ کر دیجیے، آپ الگ راستہ اپنائیے، میں الگ۔ چلنے لگے فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، ایک گاؤں میں پہنچے، اس گاؤں والوں سے انہوں نے کھانا طلب کیا تو گاؤں والوں نے انکار کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ کھانا دینے سے منع کر رہے ہیں، کیسے گاؤں والے ہیں؟ یعنی ایک کھانا دینا یہ تو کوئی بھی دے دیتا ہے، ایک وقت کے لیے کھانا دینے کے لیے کوئی جلدی انکار نہیں کرتا، بلکہ انسان باہر سے آئے ہوئے کو دیکھ کر رحم آ جاتا ہے، کھانا دیتا ہے۔ لیکن وہ ایسے گاؤں والے کی انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ تو اسی گاؤں میں فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقام، یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام گزر رہے تھے تو خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو دیکھا جو ٹیڑھی ہو رہی تھی، گرنے والی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ چلیں اس دیوار کو ہم مل کر صحیح کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگے، دونوں نے مل کر دیوار صحیح کی، تو دیوار صحیح کر کے واپس چلنے لگے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کہنے لگے قال لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے تو اس دیوار کے صحیح کرنے کی اجرت لے سکتے تھے، کیونکہ یہ گاؤں والوں نے کھانا بھی نہیں دیا اور آپ ان سے پیسے لیے بغیر فری میں ان کا کام کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، اب خضر علیہ السلام نے کہا قال ھذا فراق بینی و بینک، اب جو ہے آپ کی بات ہو گئی ہے پہلے ہی کہ اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ کے پاس عذر ہے، لہٰذا اب آپ اپنا راستہ الگ اختیار کریں۔ اب وہ کہنے لگے سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یعنی جس پر آپ صبر نہیں کر رہے تھے اب وہ معاملہ کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کہنے لگے اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ جو کشتی تھی جس میں ہم سوار ہو کر آئے وہ غریبوں کی کشتی تھی، اور فرمایا وکان ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ آ رہا تھا جو ہر ایسی کشتی کو غصب کر رہا تھا جو خوبصورت دکھتی تھی، لہٰذا میں نے اس میں سوراخ اسی لیے کر دیا کہ یہ غریبوں کی کشتی وہ بادشاہ غصب نہ کر لے، لہٰذا اس وجہ سے ان کی کشتی اس وجہ سے بچ گئی۔ تو وہ کہنے لگے اچھا اللہ رب العزت کے حکمت کے کام ہوتے ہیں، کبھی ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، لیکن بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کبھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، اور یہ علم باطن جسے اللہ عطا فرمائے وہ جان پائے۔ پھر کہنے لگے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور وہ جو بچے کو ہم نے قتل کیا اس بچے کے بارے میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ وہ بچہ آگے چل کے سخت کافر ہوگا اور سرکش ہوگا، اور حال یہ ہے کہ اس کے والدین بڑے نیک پرہیزگار مومن ہیں، تو اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے والدین کے لیے وہ بچہ نقصان دہ ہے آگے چل کے، تو اسے ختم کر کے اللہ انہیں بہترین اولاد عطا فرمائے گا جو ایمان والی ہوگی، والدین کو فائدہ پہنچائے گی، اسی لیے یہ چیز ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے اچھا، پھر آگے چل کے وہ کہنے لگے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور رہی وہ دیوار جسے ہم نے صحیح کیا، کہنے لگے وہ دیوار دو یتیم بچوں کی ہے، اور ان کے والدین میں جو ان کے باپ دادا میں نیک باپ گزرا ہے، اس کی برکت سے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دیوار صحیح کر دی جائے، کیونکہ اسی دیوار کے نیچے ان دو یتیموں کا خزانہ دفن ہے۔
اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ کسی اور کو مل جاتا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ 7ویں پشت میں وہ نیک باپ تھا. 7ویں پشت میں اگر باپ نیک ہو تو اللہ رب العزت 7 پشتوں کے بعد آنے والی نسل کو اس باپ کی نیکی کا فائدہ پہنچائے. تو اگر آج بھی باپ نیک ہو تو اس کی اولاد کو اس کی اچھائی کا کتنا فائدہ ملے گا؟ فائدہ ضرور ملتا ہے. آج بھی جو اولاد دیکھتی ہے کہ ہمارے والد نماز کے تو پکے ہیں، ساری چیزوں کے پکے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی ساری خواہش پوری نہیں کر پاتے، لیکن باپ کی نیکی کی ساری جو برکتیں ہیں اللہ ان کی اولاد کو پہنچاتا ضرور ہے. یہ الگ بات ہے وہ باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کو فائدہ پہنچے یا جب بھی پہنچے، وہ باپ نے جو حلال کمائی ہے، جو تمام چیزیں اس نے کی ہے، وہ فائدہ اولاد کو ملتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ باپ جو بچوں کو حلال کھلانے کے لیے راستے میں نکلتا ہے اور کمانے کے راستے میں اس کی موت ہو جائے تو اللہ اسے شہید کا درجہ عطا فرمائے. تو یہ حلال کمائی کی برکت ہے. تو اولاد کو برکت کیوں نہیں ملے گی نیک باپ کی؟ تو یہاں پر ایک جملہ ہے وہ میں آپ کو کہتا ہوں. نبی سکھا کیا رہے امتیوں کو. کشتی میں سوراخ کیا انہوں نے، کام تو اچھا تھا، لیکن سوراخ کرنا بظاہر چیز اچھی نہیں دکھتی نا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، یعنی میں نے اسے عیبدار کیا. خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے عیبدار کیا. اور جہاں دیوار صحیح کرنے کی بات آئی وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ یتیم بچوں کی دولت انہیں مل جائے. کیا اس سے سمجھ میں آیا؟ یعنی بندے کو چاہیے کہ اگرچہ اللہ کے حکم سے کوئی ایسا کام بھی کرے جو بظاہر اتنا صحیح نہیں دکھتا تو پھر اس کی نسبت بھی اللہ کی طرف نہ کرے. یہ اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے. یہ آپ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں سوراخ کر دوں تاکہ پیچھے جو بادشاہ غصب کر رہا ہے کشتیوں کو وہ غصب نہ کرے. اللہ کا حکم تھا لیکن اپنی طرف کر رہے ہیں. اور جہاں یہ بات آئی کہ دیوار کو صحیح کرنے کی وہاں کہہ رہے ہیں تمہارے رب نے ارادہ کیا کہ وہ بچوں کی دولت انہیں مل جائے. تو عزیز بزرگوں اور دوستوں اور بھی کئی سارے نکات اس میں ہیں. مختصر میں اس کے بعد ذوالقرنین کی بات آئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو مکمل کروں. 16ویں پارے میں ہی شروع میں تو پھر آیت اتری وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے محبوب لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے کہ میں ضرور ان قریب تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذوالقرنین کو ہم نے زمین میں بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی. اور روایت میں آتا ہے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، 2 کافر بادشاہ گزرے ہیں. 2 مسلمان بادشاہ ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ہے حضرت ذوالقرنین جن کو سکندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. لیکن یہ سکندر وہ نہیں جسے آج لوگ جانتے ہیں. سکندر اعظم جسے کہتے ہیں وہ سکندر اعظم الگ ہے اور یہ سکندر جو نیک بندے ہیں یہ الگ. اور تفسیر میں آتا ہے کہ یہ جو ذوالقرنین ہے یہ سکندر اعظم تھے. یہ سکندر جن کو کہا جاتا تھا ذوالقرنین، ان کے خالہ زاد بھائی ہیں حضرت خضر علیہ السلام. خضر علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ جو سکندر اعظم کے نام سے آپ واقعات سنتے ہیں اس نے پوری دنیا پر حکومت نہیں کی، بلکہ اس کی ہسٹری پڑھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کی حکومت 17 لاکھ مربع میل پر تھی. 17 لاکھ مربع میل پر. جبکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی جو حدیں ہیں 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی. یعنی 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر ابن خطاب کی حکومت اسلام کی حکومت پہنچ چکی تھی ان کے دور میں. اور وہ جو سکندر اعظم ہے جسے آج الیگزینڈر دا گریٹ کہتے ہیں لوگ ہسٹری میں، وہ الگ ہے. اس نے بڑے ظلم بھی کیے ہیں، اس نے کافی لوگوں پر ظلم بھی ڈھائے ہیں حکومت پر حکومت کرنے کے لیے. اور 17 لاکھ مربع میل پر اس کی حکومت تھی. پوری دنیا پر حکومت جو ہے حضرت ذوالقرنین نے کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے. اور کافر بادشاہوں میں نمرود جو بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اس بادشاہ نے پوری دنیا پر حکومت کی. اور بخت نصر بھی کہتے ہیں اس بادشاہ نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی. اب قیامت کے نزدیک پورے دنیا پر حکومت صرف اور صرف امام مہدی کی ہوگی.
امام مہدی آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور اس وقت پورے دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا اور اسلامی حکومت قائم بھی ہوگی۔ تو یہ آگے آپ کو میں کچھ باتیں سمجھاتا ہوں۔ تو حضرت ذوالقرنین ایک مرتبہ ایسے ہی زمین کا سفر کر رہے تھے، اور کرتے کرتے ان کو کسی نے بتایا کہ آب حیات جو پی لے تو اسے ہمیشہ زندگی مل جاتی ہے۔ آب حیات کی تلاش میں مغرب کے کنارے پر پہنچے، یعنی جہاں پر ویسٹ میں ایک دم کنارہ ہے۔ پھر وہاں سے سفر کرتے کرتے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے مشرق کی طرف آئے، ایسٹ کی طرف، ویسٹ میں جہاں ڈوبتا ہے وہاں گئے، وہاں سے پھر سفر کرتے کرتے ایسٹ میں آئے، پھر ایسٹ سے سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچے، میں آپ کو مختصر کرتے ہوئے بتا رہا ہوں۔ تو وہاں جب پہنچے تو وہاں پر ایک ایسی قوم کو انہوں نے پایا لا یکادون یفقہون قولا، جن کی گفتگو جو ہے سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو وہاں جب پہنچے تو وہ کہنے لگے قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ کہنے لگے اے ذوالقرنین، یہاں پر ایک قوم ہماری رہتی ہے اور وہ اتنی نقصان پہنچاتی ہے ہم سب کو، یاجوج ماجوج جن کا نام ہے، مفسدون فی الارض، زمین میں فساد مچائے ہوئے ہیں۔ تو کہنے لگے ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا، تو کیا آپ کوئی ایسی ایک چیز بنا سکتے ہیں ان تجعل بیننا و بینہم سدا، جو ہمارے اور ان کے درمیان کیا ہے، رکاوٹ بن سکے۔ تو حضرت ذوالقرنین کہنے لگے، یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم آپ کو چندہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ تو ذوالقرنین کیا کہنے لگے قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی، نہیں مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، بلکہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ فاعینونی بقوت، کہنے لگے تو تم پیسے سے مدد نہ کرو بلکہ تم کام کر کے میری مدد کرو، جب دیوار بنائی جائے گی تو تم لوگ اس میں کام کرنا، مزدوری کرنا۔ فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما، پھر کہنے لگے آتونی زبر الحدید، تم لوہے کے ٹکڑے لا کر دو مجھے، لوہے سے جو دیوار آج بناتے ہیں آپ، قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ لوہا یہ الگ بات ہے کہ اس میں بہت نقطے ہیں اندر، لیکن آپ کے سامنے میں صرف مختصر میں سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا لوہا لا کر دو، وہ زبر الحدید، پھر اس میں سیسا وغیرہ بھر کے دیوار بنا دی گئی، اور اتنی مضبوط دیوار وہ بن گئی کہ اللہ رب العزت نے اب قیامت تک کے لیے وہ راستہ بند کر دیا۔ اب یاجوج ماجوج اس دیوار کے پار ہیں، لیکن اب وہ دیوار کو توڑ کر آ نہیں پاتے۔ یہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے نسل چلی، حضرت یافس بن نوح، حضرت سام بن نوح اور حضرت حام بن نوح۔ یہ جتنی آج آپ آبادی دیکھتے ہیں یہ سب حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں دیکھتے ہیں، اور یافس بن نوح علیہ السلام جو ہے ان کی اولاد میں یہ یاجوج ماجوج بھی ہے۔ لیکن ایسی سخت قوم کہ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یاجوج ماجوج ہیں تو ہمارے بھیجے ہوئے سیٹلائٹ میں یہ دکھتے کیوں نہیں؟ آج تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، سیٹلائٹ اوپر ہے، وہاں سے اگر دیکھا جائے تو زمین کی کوئی چیز بھی اس کے لیے پوشیدہ نہیں لگتی، لیکن آج بھی وہ جگہ ہے جو سیٹلائٹ سے بھی پوشیدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت کو کوئی نہیں یہ کر سکتا، کتنی ہی ترقی کر لے آج بھی۔ تو وہ فرمایا گیا یاجوج ماجوج ہر دن آتے ہیں اور دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث پاک ہے۔ فرمایا گیا حضرت ذوالقرنین نے جو دیوار قائم کی وہ دیوار مضبوط کیوں ہے جانتے ہیں؟ قرآن میں اس کا جواب بھی ہے۔ تو فرمایا گیا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، جب دیوار بن گئی یاجوج ماجوج اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے لیکن اس میں چڑھ بھی نہیں پاتے تھے اور اس میں سوراخ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، اور اتنی طاقتور قوم کی فرمایا گیا 40 فٹ لمبے بھی ان میں لوگ ہیں اور 20 فٹ چوڑے بھی لوگ ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے بھی ہیں، لیکن ایسی قوم کی جانوروں کے جانور چر جائیں اور سمندر کا پانی پی جائیں، کوئی چیز باقی نہ رہے، انسانوں کو بھی کھا جائیں۔ تو یہ ایسی سخت جنگ جو قوم، تو پھر فرمایا گیا کہ وہ اس دیوار کو پھلانگ نہیں سکے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ذوالقرنین نے جو یہ کام کیا خلوص کے ساتھ کیا، خلوص ایسا کہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ اور وہ کیا کہنے لگے جب دیوار بن گئی، انہوں نے تعریف اپنی نہیں کی کہ میں نے یہ کام کروایا۔ آج تو ہمارے نیتا لوگ کوئی روڈ بھی بنوا دیں تو وہاں بورڈ لگ جاتا ہے، لیکن یہ قرآن سے سبق دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے،
اب یہ کہنا اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ اب قیامت تک وہ دیوار ویسے ہی ہے، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں، آپ کے 2-3 منٹ اور لے رہا ہوں آج سے، کل سے وہی وقت رہے گا، 15 پر ہی ختم کرنا رہتا ہے، 2-3 منٹ میں بات مکمل ہو جائے۔ حضرت ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر کرنے لگے۔ دجال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دجال قیامت کے نزدیک آئے گا اور حال یہ ہوگا کہ وہ آسمان سے حکم دے گا تو آسمان سے بارش ہونے لگے گی، اس کی شعبدہ بازی سے، اس کے دکھاوے سے آسمان سے بارش ہونے لگ جائے گی، اور وہ زمین سے سبزہ اگا کر دکھائے گا، اور ایک آدمی کو جان سے مار دے گا، پھر اسے کہے گا کہ اٹھ جاؤ، تو وہ اٹھ کر زندہ ہو جائے گا، ہنستا ہوا دکھے گا۔ تو کہا گیا اس کے فتنے سے بہت کم لوگ محفوظ رہیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں یا آیتوں کو یاد کر لے، اسی ما من فتنتی مسیح الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف اتنی برکتوں والی سورہ ہے، دجال کے فتنے سے محفوظ ہوگا۔ اور صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر وہ زمانہ آئے تو کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ آئے تو تم اس سے جنگ کرنا، اور اس سے جنگ کرنا آسان تو نہیں ہے، لیکن اس سے جو بھی جنگ کرے گا اللہ اپنی مدد اسے عطا فرمائے، اپنی تائید اسے عطا فرمائے۔ تو پھر اس کے بعد صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں ہوئی، تو صحابہ آپس میں کہتے ہیں کہ ہمیں تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے دجال جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہے اور ابھی آ جائے گا۔ آپ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی واعظ فرماتے تھے صحابہ کو ایسے لگتا تھا وہ چیز جیسے سامنے ہو رہی ہے، قیامت کا نقشہ بیان کرے تو ایسا لگتا تھا سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے صحابہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا دجال جھاڑیوں میں چھپا ہے ابھی آ جائے گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ایک ہے، وہ ہے یاجوج ماجوج، جو ہر دن دیوار میں آ کر سوراخ کرتے ہیں، اور سوراخ کر کے سورج کی کرنیں انہیں دکھنے لگ جاتی ہے۔ اس وقت پورے دن جو سوراخ کرتے ہیں تو تھک ہار کر واپس جب جانے لگتے ہیں، اس وقت ان کا بڑا کوئی کہتا ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے، کل باقی کا توڑ دیں گے۔ پھر جب دوسرے دن آتے ہیں تو دیوار ویسے کہ ویسے دکھتی ہے۔ اسی طرح وہ کوشش میں لگے ہیں لیکن وہ دیوار میں سوراخ نہیں ہوتا۔ لیکن قیامت کے نزدیک ایک دن ان میں کا ایک آدمی کہے گا کہ آج اتنا کافی ہے، انشاءاللہ کل آ کر ہم سوراخ کریں گے۔ انشاءاللہ جس دن وہ کہے گا اس دن کے بعد دوسرے دن جب آئیں گے تو وہ سوراخ کو بھی پائیں گے اور اس دن دیوار پار کر کے آ جائیں گے۔ انشاءاللہ کہنے کی برکت آپ دیکھیے، وہ ظالموں کو بھی جب پہنچ سکتی ہے تو ہمیں کیا اس کی برکت نہیں ملے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جب وہ باہر نکل کے آئیں گے دجال کے بعد تو حال یہ ہوگا کہ زمین میں کوئی دریا نہ چھوڑیں گے، نہ سمندر، نہ جانور، یہاں تک کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک گائے کی جو منڈی ہے، گائے کی منڈی اتنی مہنگی بکے گی جیسے 100 دینار دے کر ایک منڈی خریدنا پڑے۔ جانور سارے کے سارے جب چر جائیں گے تو پھر جانوروں کی منڈی کی ایک قیمت، انفلیشن ریٹ اتنا اونچا ہوتا ہے جو آج بھی ہوتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پہلے کے بالمقابل آج پیسے ہر ایک کے پاس بڑھتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے پیسے بڑھتے جا رہے ہیں قیمتیں بھی کیا ہے، کیونکہ ایک چیز پہلے جتنے لوگ افورڈ کر سکتے تھے آج زیادہ اس کے افورڈیبلٹی ہوگی، آج اسے زیادہ لوگ افورڈ کر پا رہے ہیں، تو پھر ایسے ڈیمانڈ بڑھے گا، سپلائی کم ہوگی تو قیمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس زمانے میں یہ ہوگا کہ سارے جانور ختم، اور حال یہ کہ منڈی اتنی مہنگی 100 دینار کی ایک منڈی بکے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لیکن مومن گھبرائے نہیں، وہ حق پر قائم رہے۔ اس کے بعد امام مہدی آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، وہ ان سب کو مومن ختم کر دیں گے۔ اور یاجوج ماجوج کا خاتمہ کیسے ہوگا جانتے ہیں؟ یاجوج ماجوج بتایا گیا کہ ان میں کے ایک آدمی کی زندگی اتنی لمبی ہے جب تک وہ اپنے بچوں میں 1000 لوگوں کو نہیں دیکھ لیتا تب تک اس کی موت نہیں ہوتی۔ اب جس کے 1000 بچے ہو جائیں اس کی موت نہیں ہو تو اس کی عمر کتنی لمبی ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی موت ایسے ہوگی کہ جب امت دعا کرے گی، اللہ کے نبی دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت ان کے گلے میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اور اس کیڑے کے ذریعے وہ مر جائیں گے، اور ایسے مریں گے کہ ان کی بدبو پورے دنیا میں پھیل جائے گی اور 7 سال تک وہ بدبو رہے گی۔ لیکن اس کے بعد ہوگا یہ کہ امتیوں کو جب پریشانی ہوگی
تو پھر اللہ کے نبی بھی دعا مانگیں گے، اللہ رب العزت کچھ پرندوں کو بھیجے گا گدھ کی شکل میں، وہ جو ہے ان کا گوشت اٹھا کر لے جا کر جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں پھینک دیں گے، وہاں وہ یہ تمام گوشت پھینک دیں گے۔ پھر ایک آسمان سے خوشگوار بارش ہوگی، اس بارش کے بعد زمین پوری دھل جائے گی، اور آپ نے فرمایا اس کے بعد ایک ایسا برکتوں والا دور بھی آئے گا جب صرف مومن ہی ہوں گے دنیا میں۔ اس وقت ایسی برکت کا دور ایسے برکت کا دور آئے گا کہ ایک گائے اونٹ کے گوشت میں، ایک اونٹ کا گوشت ہو یا اونٹ کا دودھ ہو تھوڑا سا، پورے قبیلے کو کافی ہو جائے گا، ایک اونٹ کا دودھ بھی پورا قبیلہ پیے۔ یہ برکتیں اللہ رب العزت پھر عطا کرے گا۔ تو یہ قیامت کے نزدیک کی کچھ باتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے، سورہ کہف کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، قرآن پاک کا فیضان بھی عطا کرے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔